بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين الأولياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته والفقار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المجيد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا ربی بالمصطفى اوفی مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت یعنی نبی محترم رسول معظم شفیع امم صاحب جود و کرم فخر حضرت سیدنا آدم و فخر بنی آدم یعنی مالک ہر دو سرا والی کون مقام شہنشاہ مدحا معصوم حضرت سیدتنا آمینہ مکین گنبد خضرا احمد مصطفیٰ یعنی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب عزیز وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی یہ عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی. خلاق لم یزل ہم سب کو ساری زندگی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے منسوب ہر چیز اور ہر ذات کی محبت نصیب فرمائے اور اسی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. سورہ مریم آیت نمبر 96 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کریں سیجعل لهم الرحمن ودا تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو راسخ کر دیتا ہے. ایمان والوں اور صالح اور مقرب بندوں کی محبت اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے یہاں تک کہ کائنات کا ہر ذرہ کریم آقا علیہ السلام کی اس غلام اور اللہ کے اس صالح اور نیک بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے عافیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلامتی کو طلب کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی اور
اور نفوس قدسیہ اور ذوات عالیہ کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اور کائنات کی ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صالح اور مقرب بندوں کے غم کے اندر برابر کی شریک ہوتی ہے۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں اور نیک اعمال کریں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے، راسخ کر دیتا ہے۔ یہ آیت مقدسہ سورہ مریم آیت نمبر 96 کی ہے۔ اس کی مختلف تفاسیر موجود ہیں، کریم آقا علیہ السلام سے بھی اس کی تفسیر منقول ہے، اصحاب رسول سے بھی منقول ہے، تابعین سے بھی منقول ہے، اور بہت سارے ائمہ نے آج تک اور علماء اور خطباء اس کی توضیحات و تشریحات کرتے ہیں۔ میں اس آیت مقدسہ کی تفسیر سیدنا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند ارجمند سیدنا حضرت امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کرتا ہوں۔ حضرت امام محمد بن حنفیہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند ارجمند ہیں، اور ان کی نسبت ان کی والدہ کی طرف کی جاتی ہے۔ ان کی نسبت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف عموماً نہیں کی جاتی، محمد بن علی نہیں، یوں کہا جاتا ہے محمد بن حنفیہ، اور اس کی وجہ یہ ہے، بتلائی جاتی ہے کہ وہ جو حضرت حنفیہ تھی زوجہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، تو انہوں نے حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا سیدی، چونکہ آپ کے حرم میں حضرت مخدومہ کائنات نبی کی صاحبزادی شہزادی کونین مخدومہ زوجہ سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی عقد میں تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بطن سے آپ کو صاحب اولاد بھی کیا۔ تو حسن بن علی اور حسین بن علی تو بڑے جچتے ہیں، یہ فرق رہے امت کے درمیان، اور بعد والوں کو پتا چلے کہ یہ جو محمد پیدا ہوئے ہیں آپ کے بیٹے، یہ حضرت فاطمہ کے بیٹے نہیں، یہ حنفیہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان کو ان کی والدہ سے یاد کیا جاتا ہے اور نسبت کی جاتی ہے محمد بن حنفیہ، حالانکہ عموماً نسب باپ سے چلتا ہے، اسلام کے اندر نسب باپ سے چلتا ہے، اور عموماً بیٹوں کو ان کے والد سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن یہ انہوں نے اجازت لی اور حضرت مولا کائنات نے اجازت دے دی۔ بیٹے علی کے ہیں مگر حسن حسین کے برابر نہیں، بیٹے علی کے ہیں محمد بن حنفیہ مگر حسن حسین کے برابر کے جوڑ کے نہیں ہیں، اور آپ کی والدہ نے اجازت لی، اور محمد بن حنفیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ وہ حسن و حسین کے بھائی ہیں، مگر کبھی بھی ان کی برابری کا دعویٰ نہیں، ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو وہ حضرت امام محمد بن حنفیہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے علوم کے وارث ہیں۔ جیسے حضرت امام حسن پاک بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، امام حسین پاک بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، آپ کی شہزادیاں بہت بڑی عالم اور بہت بڑی محدثہ اور مفسرہ ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد بن حنفیہ نے بھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ کے علوم میں سے بہت سارا وافر حصہ اپنے سینے کے اندر سمیٹا ہے۔ حضرت امام محمد بن حنفیہ اس آیت مجیدہ سورہ مریم آیت نمبر 96 کی تفسیر کرتے ہیں، اور اسے بھی عام علماء یا ائمہ نے اسے نقل نہیں کیا، بلکہ الامام العلامہ المحدث الحافظ المفتی شیخ الاسلام ابو طاہر احمد بن محمد السلفی، آپ حضرت امام محمد بن حنفیہ سے اس آیت مجیدہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد بن حنفیہ نے کہا اس آیت کو پڑھ
پڑھنے کے بعد اس کی توضیح کے اندر، اس کی وضاحت میں، کہ جس کے اندر فرمایا گیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، قریب اللہ تبارک و تعالی اپنی بقیہ تمام مخلوقات کے دل کے اندر ایسے صاحبان ایمان کی محبت کو مضبوط کر دے گا۔ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی فرمایا وہ کون لوگ ہیں جن کو فرمایا آمنو اور جن کو فرمایا وعملوا الصالحات، وہ اعمال صالحہ کرنے والے، وہ نیک، وہ متقی، وہ بارسا، وہ زاہد، وہ عابد، وہ راکع رکوع کرنے والے، اور وہ صائم روزہ دار روزہ رکھنے والے، اور وہ قائم شب زندہ دار، کون لوگ ہیں وہ؟ فرمایا حضرت محمد بن حنفیہ نے فرمایا لا یبقى مؤمن الا وفي قلبه ود لعلی واہل بیتہ، فرمایا کائنات میں کوئی ایک ایسا مسلمان مومن بادشاہ ایسا نہیں جس کے دل کے اندر اللہ نے علی اور ان کے اہل بیت کی محبت کو راسخ نہ کر لا یبقى مؤمن، یہ بھی یاد رکھیے، مخلوقات جب کہا جاتا ہے تو مخلوقات میں وہ لوگ شامل نہیں جو فطرہ پرداز ہیں، جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، عقیدے کے اعتبار سے گناہگار ہونا اور چیز ہے، جس کا عقیدہ درست نہ ہو، فاسق ہو، خراب ہو، عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، جس کا ایمان اس کے دربار میں قابل قبول نہ ہو، جو عقیدے کے اعتبار سے محبوب اور مقرب نہ ہو، ایسا بندہ نجس ہے، غلیظ ہے، بدترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بدترین لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو نہیں ڈالتا۔ محبت علی اور محبت اہل بیت اور محبت سادات جن کے دلوں میں ڈالتا ہے، حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو مؤمن ہیں اور جن کا ایمان اللہ اس کے رسول کے دربار میں موجود ہے۔ جن کا ایمان اللہ تعالیٰ کو معبود ہوتا ہے، وہ قدر و منزلت والے، وہ عالی مرتبت، وہ اونچے لوگ، وہ صاحب وجاہت، وہ صاحب حشمت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پیارے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے اہل بیت کی محبت ان کو عطا فرماتا ہے۔ دعویٰ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے ایسے پاک کیا ہے کہ پاک کرنے کا اس نے حق ادا کیا۔ تو اس حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ ان کی محبت پاک لوگوں کو دے، اپنے پیاروں کو دے۔ نجس لوگوں کو، ناپاک لوگوں کو اللہ ان کی محبت نہیں دیتا۔ خود پاک ہے، ان کی محبت بھی پاک ہے۔ آپ اور میں کیا خیال کرتے ہیں کہ ہماری ناخواندہ جو ایک دن بھی مکتب و سکول میں نہ جانے والی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ دودھ کس میں ڈالنا ہے۔ برتن گندا ہو، نجس ہو، غلیظ ہو، پاک ہو، اس میں دودھ نہیں ڈالتے۔ رب العالمین ہے، رب العالمین ہے۔ وہ ایسے دل ایک برتن ہے، دل ایک ظرف ہے، دل ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے۔ جس طرح ناخواندہ عورتیں اور بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس کے اندر شیر اور دودھ اور پانی نہیں ڈالتی کہ وہ ناپاک ہے، نجس ہے یا گندا ہے، اس میں وہ پاک اور صاف ستھری چیز نہیں ڈالتی۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ پانی، یہ دودھ، یہ شہد، یہ لکوڈ، یہ پاک ہے، برتن ناپاک ہے، برتن گندا ہے، وہ اس میں نہیں ڈالتی۔ وہ تو رب العالمین ہے، وہ دلوں کے
ظرف کے اندر اہل بیت کی محبت کو نہیں ڈالتا جن کے یہ ظرف ناپاک ہوتے ہیں. ہاں، جن کے دل میں ڈالنا مقصود ہوتا ہے پہلے ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے. جب پاک ہو جائیں، اجلے ہو جائیں، صاف ہو جائیں، ستھرے ہو جائیں، منزہ ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، بھلے ہو جائیں، پھر اللہ اپنے پیارے محبوب کی اولاد کی محبت ڈالتا ہے. محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ہماری گفتگو کا تسلسل ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے. میں نے پچھلے جمعہ المبارک کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ اولاد کی محبت کس طرح. ایک باپ اپنی اولاد کو جو گفٹ دے سکتا ہے، تحفہ دے سکتا ہے، پراپرٹی، جائیداد، مال، دولت، کوئی نوکری، کسی پوسٹ پہ پہنچا دے، اسے پوسٹ دے سکتا ہے، کسی مرتبے پہ پہنچا دے، مرتبہ دے سکتا ہے، بہت وسیع کاروبار، یہ سب تحفے ہیں، یہ سب تحفے ہیں. ایک باپ اپنی اولاد کو یہ تحفے دے سکتا ہے، لیکن وہ تحفہ دیا جائے کہ جو یہاں پر بھی کام آئے وہاں پر بھی. یا یوں کہہ دو کہ ایسا تحفہ دیا جائے کہ وہ تحفہ مل جائے تو باقی سارے تحفے محبوب بھی ہو جائیں، اللہ کی نگاہ میں مقبول بھی ہو جائے. جائیداد محبوب ہو جائے، پراپرٹی محبوب ہو جائے، پیاری ہو جائے، مال و دولت محبوب ہو جائے، پوسٹ، کرسی، جو اپنی اولاد کو دیا ہے ایک باپ نے وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جائے. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ کون سا وہ تحفہ ہے کہ وہ اولاد کو دے دیا جائے، وہ بھی پاک ہو جائے، اس کی ہر چیز پاک ہو جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی اولاد کی تربیت کا آغاز کہاں سے کرے، اولاد کی تربیت کا آغاز کہاں سے کرے. مختلف احادیث ہیں، میں آج 2 احادیث یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں اس حوالہ سے کہ اولاد کی تربیت کی ابتدا کہاں سے کی جائے. سبحان اللہ فرمائے. جو صاحب اولاد بیٹھا وہ تو فرماتے، تو ابھی خود اولاد ہے وہ بھی فرماتے. اچھا، تو محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تربیت اولاد ابتدا کہاں سے کی جائے. سب سے پہلے اولاد کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، پھر قرآن کی محبت ہے جو حضور کی حدیث شریف کے اندر تفصیل ہے، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی جائے، پھر مصطفیٰ جان رحمت کے اصحاب کی محبت ڈالی جائے، اور حضور کی آل کی محبت ڈالی جائے. یہ ترتیب ایک حدیث شریف کے اندر بیان کی ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب اللہ احب القرآن. جو اللہ سے محبت کرتا ہے احب القرآن، وہ قرآن سے بھی محبت کرتا ہے. تو اللہ کی محبت کا ایک لازمی جز یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کے کلام سے بھی محبت کرے. محبوبوں سے بھی حب ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، محبوبہ دیا گلہ میں بھی بڑا پیار ہوتا ہے. اب اس کی آواز تو سن نہیں سکتے کہ وہ بے صوت ہے، بے آواز ہے اللہ تعالیٰ، ہاں اس کا کلام موجود ہے. فرمایا من احب اللہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، احب القرآن، وہ اللہ کی کلام اور اللہ کے قرآن سے بھی محبت کرتا ہے. فمن احب القرآن احبنی، فرمایا جو اللہ کے قرآن سے محبت کرتا ہے وہ مجھ مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے. اللہ سے محبت کرنے والا اس کی کلام یعنی قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا، پڑھنے والا ہوگا، سمجھنے والا ہوگا، سیکھنے والا ہوگا، کوشش کرنے والا ہوگا. تو بندہ دیکھنا چاہے کہ میں اللہ سے کتنا پیار کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کا کی ذات تو ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کی ایک علامت ہے، دیکھو وہ قرآن کتنا پڑھتا ہے. 24 گھنٹے کے اندر دکان بھی کھولتے کتنے گھنٹے؟ 18 گھنٹے. نوکری کرتے ہیں 12 گھنٹے، ڈبل شفٹ لگاتے ہیں 24 گھنٹے، اور ہماری ڈبل شفٹ 36 گھنٹے کی ہے. توجہ ہمارا. اچھا بھائی 18 گھنٹے چلو دکان کھول لی، 15 گھنٹے دکان کھول لی، آج کل 8 یا 10 گھنٹے دکان کھول لی. اس 8 گھنٹے جو تجارت کے لیے، مال کے لیے، کمانے کے لیے جو خرچ کیے تھے، صرف کیے تھے،
اللہ کے لیے کتنا وقت نکالنا. یعنی ہماری ضرورت ہمارا مال ہے تو کیا ایک بندہ مومن اور صالح عبد الصالح کی ضرورت نہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرے؟ فرمایا من احب اللہ احب القرآن، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے محبت کرتا ہے. دیکھنا چاہو کہ اللہ سے کون کتنی محبت کرتا ہے، ذرا اس کی ٹائم ٹیبل دیکھو کہ اس کی ٹائم ٹیبل کے اندر اللہ کے لیے کتنا وقت ہے، وہ کتنا قرآن پڑھتا ہے، کتنا قرآن کھولتا ہے. اللہ نہ کرے کہ سال ہی گزر جائے کبھی قرآن نہ کھولا ہو، اللہ نہ کرے کہ زندگی بیت جائے کبھی قرآن نہ کھولا ہو. اگر قرآن کھولا ہے تو سمجھا کتنا ہے. محبوب جناب علی فرینچ بولتا ہو تو آپ کیا کریں گے اسے؟ کیسے اس کی بات کو پہچانیں گے؟ بھائی ہمیں تو اس کی زبان ہی نہیں آتی. محبوب اگر عربی کے اندر ہے تو عرب میں وہ بات کرتا ہے عرب زبان میں، تو ہمیں کیا پتا کہ ہمارا محبوب کیا چاہتا ہے، اسے طلب کیا ہے، ضرورت کیا ہے. اس کے لیے پھر ہمیں کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، ترجم لے کر آتے ہیں کہ پوچھو یہ کیا کہتا ہے، چاہتا کیا ہے. کیا اور کچھ نہ ہو تو آج کل جو سہولت ہو گئی، گوگل ٹرانسلیٹر کھولتے وہاں سے ترجمہ کرتے ہیں، آواز کاپی کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کیا. کچھ تو کرتے ہیں نا ابو کو سمجھنے کے لیے. خدا من احب اللہ احب القرآن، جو اللہ سے محبت کرتا ہے دیکھو وہ قرآن سے بھی محبت کرتا ہے. اچھا قرآن پڑھنا تو آ گیا ماشاءاللہ، قاری صاحب کو سنا دیا، اب اس کے معنی کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس نے کیا کہا ہے، کیا فرما رہا ہے. فرمایا جب قرآن کے اندر انسان ہوتا سب ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے والا ہو پھر رسول اللہ سے محبت نہ کرنے والا ہو. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، چاہیے کہ لوگ ڈر جائیں، جو ایمان والے ہیں وہ ڈر جائیں اپنے نبی کی مخالفت کرنے سے. کیسے انسان کو پتا چلے گا کہ میں ان کی بات کو مان رہا ہوں، فالو کر رہا ہوں یا خلاف کر رہا ہوں؟ تب جب قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا. فرمایا کہ وَمَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ أَحَبَّنِي، اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے، جو آدمی، جو شخص، جو بیٹا، جو بچہ، جو بچی جس کے سینے کے اندر قرآن کی محبت ڈال دو گے، گویا کہ فرمایا وہ پھر اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والا. جب رسول اللہ سے محبت ہو جائے پھر ترمونہ دے نالین بیکنا آج بھی کلیجی دے لگے. اصلی نالین نہیں، نالین کی مثل ہے، شبیہ بات. انہیں ان کے نالین سے کوئی نسبت نہیں، ما سوائے اس کے کہ علماء بزرگوں نے، اولیاء صوفیاء نے کہا کہ اس ڈیزائن کے اور اس نقش کے معمول کے نقش تھے. معلوم نہیں ہمیں معلوم نہیں کہ کیا یہی نقش تھا، معلوم نہیں. صوفیاء نے دیکھا، بزرگوں نے دیکھا، مکاشفہ ہوا کہ یوں تھے تو بات اسی کو محفوظ کر لیا اور کلیجے کے ساتھ لگا لیا. توجہ ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے تو حضور سے منصوبہ اشیاء سے لازمی محبت کرنے والا ہوگا. جتنی حضور سے محبت ہوتی ہے حضور کی چیزوں سے بھی اتنی محبت ہوتی ہے. حضور کی چیزوں سے اتنی محبت. بھائی چیزوں سے جو محبت کرتا ہے تو کیا وہ رفیقوں سے محبت نہیں کرتا ہو؟ وہ حضور کے صدیقوں سے محبت نہیں کرتا ہو؟ وہ حضور کے یاروں سے محبت نہیں کرتا ہو؟ وہ حضور کے وفاداروں سے محبت نہیں کرتا ہو؟ وہ حضور کے جانثاروں سے محبت نہیں کرتا ہوگا؟ نہ لوگوں وَمَنْ أَحَبَّنِي، جس نے مجھ سے محبت کی، أَحَبَّ أَصْحَابِي وَقَرَابَتِي، جس نے مجھ سے محبت کی، جو مجھ سے پیار کرنے لگ جاتا ہے وہ میرے اصحاب سے پیار کرنے لگ جاتا ہے اور میرے رشتہ داروں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. تو جو حضور کے قدموں میں چپل آئے تو ان کی محبت لاجب، واجب، لازم، فرض ہے. اور حضور کے قدمین میں آنے والی نالین کی معاذ اللہ تقصیر، معاذ اللہ، اور بے ادبی انسان کو فوراً سے پہلے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا. وہ چمڑا بکری کا تھا، کسی اونٹ کا تھا، کسی اور مویشی کا تھا، کسی اور جانور کا بنا وہ چمڑا پاؤں میں آیا
توجہ ہے؟ وہ چمڑا کسی اور کا ہے، وہ کھال کسی اور کی ہے، وہ حضور کی ذات کا جز نہیں، وہ کسی حلال جانور کا کھال اور اس کا چمڑا بن کے حضور کے قدموں میں آیا تو وہ عرش کے ماتھے کا جھومر بن جائے۔ ہم تو اس کو جوتی بھی نہیں کہہ سکتے، ہم تو جوتا بھی نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ بے ادبی ہے، اور بے ادبی یہاں پر گناہ ہے۔ کوئی معاذ اللہ بے ادبی کی نیت سے جوتی کہے یا جوتا کہے، تارا اسلام سے خارج۔ اور یارو قدموں میں آنے والے جوتے کی اور نالین شریفین کی اگر کوئی بے ادبی کرے وہ تارا اسلام سے خارج ہوتا ہے، تو جو اونٹوں پر آ جائے، جن کے سجدے طول پکڑ جائیں، عبادت طویل ہو جائے، وہ کتنے محبوب اور مقرب ہے۔ اچھا جو حضور کے قدموں میں آ جائے نالین، وہ اتنا عرش سے اونچا ہو جائے، تو حضور جس ابوبکر کے کندھے پر آئے، اصحاب رسول، اہل بیت، مصطفیٰ جان رحمت، قرآن اور اللہ۔ اللہ تو تن سے پاک ہے، قرآن بھی جو اس کا کلام ہے تن سے پاک ہے، مگر ہمارے سامنے جو ایک شبیہ ہے، مکتوب ہے یا منقوش ہے، ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، یہ تو مخلوق ہے نا۔ کاغذ کیا ہے؟ مخلوق۔ سیاہی کیا ہے؟ مخلوق۔ چھاپا کیا ہے؟ مخلوق۔ تو تن تو اس کا تو ہے، اور اللہ کے کلام کا بھی تن کوئی نہیں، توجہ ہے؟ وہ تن سے پاک ہے، لیکن 5 تن اگر یوں کہا جائے کہ 5 زبان بن جاتی ہیں۔ فرمایا کہ جس نے اللہ سے محبت کی اس نے قرآن سے محبت کی، جس نے قرآن سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی اس نے میرے اصحاب سے محبت کی اور میری اہل بیت سے محبت کی۔ یہ ترتیب بیان کی گئی کہ اللہ کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، مختلف طریقے ہیں، مختلف انداز ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، بکثرت اللہ کا شکر ادا کرو، بکثرت اللہ کا ذکر کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی کو بیان کرو، اس کی عصمت کو بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں کرو اپنی اولاد کے سامنے، اور اس کی جو محبوبیت ہے اس کو بیان کرو، اس کے غضب کو بیان کرو، ناراضگی کو بیان کرو۔ توجہ ہے؟ تو اللہ کی محبت آپ کی اولاد کے سینے میں بیٹھتی جائے گی۔ پھر بکثرت قرآن کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو، صحیح مقام پر صحیح قرآن کی آیت کو کوٹ کرو۔ ہمارے کہتے قرآن شریف میں آیا ہے، آیا ہوتا کوئی نہیں، ہاں کہتے قرآن میں آیا ہے۔ پھٹے چراہے میں بیٹھا ہوا بھنگی بھی بیچارہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا، وہ کہتے قرآن شریف کے اندر آیا، حالانکہ وہ بات قرآن شریف میں نہیں آئی ہوتی۔ یوں تو ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا ایک انداز اور ایک اس کی ترتیب ہے بات کا کہ قرآن شریف کے اندر ہے۔ کہیں تو اتنے من چلے کہ قرآن میں نے پڑھا ہے، تو ایسا نہ کریں۔ جو قرآن شریف میں آیا ہے اور جو موجود ہے، جو آپ کو ازبر ہے، جو مستحضر ہے، جو یاد ہے، پکا یاد ہے آپ، توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ وہ کہیں کہ قرآن میں آیا ہے، بکثرت قرآن کے سامنے قرآن شریف کی بات کریں اور حضور کی بات کریں، حضور کے کمالات کی بات کریں، حضور کے اوصاف کی بات کریں، کریم آقا علیہ السلام کے فضائل کو بیان کریں، آپ کے مناقب کو بیان کریں، حضور کی زلف کی بات کریں، حضور کے ابرو کی بات کریں، حضور کی چشم بازات کی بات کریں، حضور کے لبوں کی بات کریں، اور لبہائے قدس کی بات کریں، حضور کی زبانیں کن کی جو کنجی ہے اس کی بات کریں، حضور کے دندان مبارک کی بات کریں، حضور کی شیریں لسانی کی بات کریں، آپ کے لعاب کی بات کریں، توجہ ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کے وجود اقدس کی بات کریں، آپ کے پیکر کی بات کریں، آپ کے بدن مقدس کی بات کریں، حضور کی بدن کی نورانیت کی بات کریں، بولیے تو صحیح بات، حضور کے سفر کی بات کریں، حضور کے حضرت کی بات کریں، حضور کی جنتوں کی بات کریں، حضور کی خلوت کی بات کریں، بکثرت بات کریں مصطفیٰ جان رحمت، بکثرت بات کریں۔ یہ 3 ہو گئے، بکثرت صحابہ رسول کی بات کریں، بے ادبی سے اپنی زبان کو روک لے، لگام ڈال لے، تانا لگا لے، قفل مدینہ لگا لے۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، محبت قرآن کا تقاضا ہے، محبت
فرمایا کہ 5 جواب سے جو محبت کرنے والا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب اور مقرب ہے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے حبیب علیہ السلام باقاعدہ امر دیا، یہاں پہ حکم نہیں تھا، یہاں پہ خبر تھی کہ جو اللہ سے محبت، توجہ پہلی جو روایت ابھی میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کی، اس میں خبر تھی جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے کرتا ہے، جو قرآن سے کرتا ہے وہ مصطفیٰ سے کرتا ہے، جو مصطفیٰ سے کرتا ہے وہ صحابہ رسول سے کرتا ہے اور مصطفیٰ کی آل سے کرتا ہے۔ یہ خبر تھی، حکم کہاں پر ہے؟ نہیں آپ کا ارادہ نہیں ہے، بہت مضمون نہیں کرتا، جہاں خبر تھی مضمون امر کا، حکم کا، کرو وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اولادکم علی 3 خصال، اتقوا فرمایا ادب سکھاؤ، یا امر حکم، اور آپ جانتے ہیں کہ جو حکم ہوتا ہے وہ ساری خبر و انشاء پہ مقدم ہوتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر حکمت کہا کہ اولاد کی تربیت کرنے لگے ہو تو یا رسول اللہ کیسے کریں، ترتیب کیا ہے، انداز کیا ہے؟ وَأَتِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَىٰ 3 خِصَالٍ، جنہیں سبحان اللہ نے کہا ہوں میں آج بات نہیں چاہتا، میرا برابر جا کے تو سے میرا چاچا، میرا بزرگ، وہ ابا جی باہر کے آ کے نا تم سے نکلا ہے، ایتے میں نے تو چیزا نہیں آپ کو سبحان اللہ آج ہو دیتا ہے، آج کم ہو رہے ہیں۔ اتقوا اولادکم علی 3 خصال، بتا لوگو اے ایمان والو اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ 3 خصلتوں، 3 خصال، 3 چیزوں پر اپنی اولاد کی اٹھان اٹھاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کو سکھاؤ 3 چیزوں کی محبت۔ حضور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، حب نبیکم، یہاں ابتدا ہے۔ پہلی روایت میں جو خبر تھی حضور نے فرمایا، ارشاد فرمایا، اس میں تھا اللہ کی محبت، قرآن کی محبت، مصطفیٰ کی محبت، کیا امر دیا، حکم دیا، اولاد کی تربیت کرنے لگے ہو، سکھانے لگے ہو، ہوش کرو، سب سے پہلے ہر چیز سے مقدم کیا ہے؟ فرمایا تمہارے نبی کی محبت، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، حضور جیسا اپنا پیکر بناؤ، کوشش کرو کہ حضور کی سیرت کو پڑھو اور حضور جیسے چلتے تھے ویسے چلو، حضور جیسے رکتے تھے ویسے، حضور جیسے بات کرتے تھے ویسے بات کرو، حضور جیسے مسکراتے تھے ویسے مسکراؤ۔ فرمایا حب نبی کو، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور نمبر 2 وحب اہل بیتہ، فرمایا میری محبت سکھا کے میرے بچوں کی محبت سکھاؤ۔ یہاں دوسرے نمبر پر حکم دے کر کہا حب اہل بیتہ، اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ، ادب سکھاؤ میری اولاد کا، حب اہل بیتہ۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا پھر کہیں جا کے کیا کرو، وقراءۃ القرآن، پھر انہیں قرآن سکھانا، پھر انہیں قرآن سکھاؤ۔ قرآن کی قرآن کی جو محبت ہے وہ تیسرے نمبر پر، کہ قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، مکتب میں جانے سے پہلے، اسکول میں بھیجنے سے پہلے ضروری امر کیا ہے؟ ہمارے اکابرین اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم بھول گئے، ہم خود غافل ہو گئے، اولاد غافل کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم خود بے خبر ہیں ان چیزوں سے، اولاد بے خبری کی زندگی گزار رہی ہے، نہ شرم رہا آنکھوں میں، نہ حیا رہا، نہ بولتے ہوئے رہا، یہ نہیں معلوم کہ سامنے کون ہے، کس سے کیا بات کرنی ہے، کب کرنی ہے، بس ایک ہی دن ہے، ساڈا حق، بس مولوی صاحب، شاہ جی، حضرت صاحب، سید صاحب، حق یہ ہے، بات یہ ہے، تسی جھوٹے، تہاڈا سارا قبیلہ بعد میں جھوٹا۔ مصطفیٰ علیہ رحمت نے فرمایا قرآن سے بھی پہلے، قرآن سے پہلے مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کے بچوں کی محبت۔ اب بھی
بیان کی کہ اپنی اولاد کی کیوں تربیت کرو. اب ریسپشن ہے، پھر کے جی ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا بلائے ہیں. کبھی بٹھا کے اپنی اولاد کو کھانا کھلاتے ہوئے کیا کبھی مصطفیٰ کی بھی بات سنائی؟ کیا کبھی مصطفیٰ کے بچوں کی بھی بات سنائی؟ کیا کبھی قرآن کی کوئی آیت بھی اپنی اولاد کے سامنے پڑھ کے اس کو دم کی ہے؟ لولے لنگڑے باہر ذہنی اعتبار سے، علمی عملی اعتبار سے چاہے لوگوں کے پاس بھاگیں گے کہ بابا اس کو دم کر دیں. اور کیا کریں؟ بڑے لکھے لوگوں کے گھر والے کہتے ہیں وہ جڑا بابا ہے نا وہ بڑی بخشیش ہے. اس ظالم کو نہ وضو کرنا آتا ہے، نہ اس نے کبھی بیچارے نے کیا ہوگا، نہ اسے غسل کے فرائض آتے ہیں، نہ آداب آتے ہیں. کیسے اس کو بخشیش ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، وہ نعمت دینا چاہتے ہیں، وہ تحفہ دینا چاہتے ہیں جو یہاں بھی کام آئے، برزخ میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، تو پھر انہیں کسی حضور کے غلام کے پاس لے جاؤ. حضور کی اولاد سے محبت کرنے والے سادات کے پاس لے جاؤ، سادات سے محبت کرنے والے غلاموں کے پاس لے جاؤ، اصحاب رسول سے پیار کرنے والوں کے پاس لے کر جاؤ جو قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں، پڑھانا جانتے ہیں، ان کے پاس لے جاؤ. حضور نے یہ ترتیب ارشاد فرمائی، حضور نے یہ ترتیب ارشاد فرمائی. بلکہ ایک حدیث شریف کے اندر عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ ایمان کب؟ میں مسلمان، میں مومن، میں حافظ، میں قاری، میں مولوی سب کچھ ہو، یہ تو بتاؤ کہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس پہ بھی تمہارا کوئی عمل ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ. اپنے ایمان کو ہم تو نہیں پرکھ سکتے، کوئی ہمارے پاس ایسا ترازو نہیں ہے، ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے، کوئی ایسی خوردبین نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ مومن ہے کہ نہیں. ہاں حضور نے ایک اینک دی ہے، چشمہ دی ہے، ایک حضور نے ہمیں بین دی ہے، وہ خوردبین سے بھی زیادہ کام کر رہے ہیں. کیسے پتا چلے کہ ایمان کو دیکھا جا سکے وہ صاف ہے، شفاف ہے، مجلہ ہے، مصفہ ہے، طیب و طاہر ہے، پاک ہے، مکفہ ہے، کیا ہے؟ جب معاذ اللہ اٹا ہوا ہے نجاستوں سے، غلاظتوں سے، بےایمانیوں سے. یا رسول اللہ کیسے معلوم ہو؟ فرمایا سنو لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ. فرمایا کوئی بندہ مؤمن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھ مصطفیٰ سے زیادہ محبت کرنے والا، اپنی جان سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرے. نمبر 2 وَأَهْلِي احب الیہ من اہلہ. وہ بندہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جس کو اپنے بال بچوں، قرابت دار، رشتہ دار، اپنی اہل و عیال، اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ کی اولاد سے محبت مجھے مصطفیٰ کی آبرو کی قسم. اگر حدیث کی شرح کرنا، تفاصیل بتلانا مقصود نہ ہوتا، 12 سال ہو گئے کبھی ہم نے ایسی حدیث بیان تو کی ہے، تفصیل بیان ہی نہیں کی. کہیں کوئی بیمار سے، کہیں کوئی پلید دل والا یہ نہ سمجھ لے کہ پتہ نہیں شاید کوئی اپنی عزت بیان کر رہے ہیں. اللہ کی عزت کی حرمت کی قسم ہے. یہ حضور کی حدیث کا تقاضا ہے کہ اس کو میں سمجھا دوں، رد کر دوں. پھر خدا کا فرمایا کہ لوگوں کو اہلی احب الیہ من اہلہ، جب تک مجھ مصطفیٰ کی اہل سے اپنی اہل کے مقابلہ میں میری اہل سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو فرمایا وہ مومن نہیں. اولاد کے لیے تو تم نے جائیداد اکٹھی کی، پریشان. اولاد کے لیے تم کماتے ہو، پریشان ہوتے ہو. اولاد کو تم باوقار دیکھنا چاہتے ہو، باعزت دیکھنا چاہتے ہو. اولاد کو تو تم خوشحال دیکھنا چاہتے ہو. کیا کبھی اتنی رتی برابر بھی کبھی سوچ آئی؟ میں کبھی اردو ہوں دارا تو میں
جڑیاں نہ علی مادیاں بکریاں چرانیاں سے بندے کا پتر بن ایسے دعوے نہ کرو. صحیح النسب مصطفیٰ کی اولاد آج بھی سادات موجود ہے کائنات کے اندر. کائنات کا کوئی ایسا گوشہ کونا ایسا نہیں جہاں پہ مصطفیٰ کی اولاد نہ ہو. تو حضور نے فرمایا وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ, فرمایا لوگوں سنو, مجھ مصطفیٰ کی اہل کی محبت اپنی اہل سے من اہلہی, اپنے اہل سے زیادہ میرے اہل سے محبت کرنے والا نہ ہوا وہ مومن ہے. وعطرتی احب الیہ من عطرتی, فرمایا کہ اپنی عطرت اپنی اولاد آگے والے جس کے اندر بیٹے بھی بیٹیاں بھی پوتے بھی پوتیاں بھی نواسے بھی نواسیاں سارے آگے عطرت کے اندر آ جاتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لوگوں وعطرتی احب الیہ من عطرتی, فرمایا کہ جب تک میری اولاد در اولاد در اولاد در اولاد بندے کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد سے میری اولاد محبوب نہ ہو جائے بندہ مسلمان مومن نہیں ہے. پھر دیکھو بعد میں کہا وذاتی, اور میری ذات احب الیہ من ذاتہ, فرمایا بعد میں کہا اپنی ذات کی بات حضور نے. ہر باپ چاہتا ہے کہ میں پاویں بھوکا رہنا میرا بچہ کھائے, میں پاویں کسی پیٹے پرانے کپڑے پالا, فنکشن آ گیا, عید آ گئی, موقع آ گیا, میرا بچہ سونے کپڑے پائے. آپ بولتے صحیح, میرا پتر سونا لگے. اپنی ذات پیچھے ہے, میں نے پچھلے جمعہ المبارک کو بھی عرض کیا, اولاد مقدم ہے, یہی تو احسان اللہ کو پسند ہے. تو مصطفیٰ کو اللہ اکبر کبیرہ, حضور احسان, حضور کا احسان دیکھو کیسا ہے. اپنی اولاد اور فطرت کی بات کر کے فرمایا وذاتی احب الیہ من ذاتہ, وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ مقدم نہ ہو. ہمارے گھر ہماری مسجدیں بڑے بڑے عالی شان بنگلوں میں تبدیل ہو گئے. مسجد کچی ہو تو نماز نہیں ہوتی میرا خیال. مسجدیں پکی ہوں یا کچی ہوں نماز ہو جاتی ہے. حضور کا صحیح النسب سید سادات اگر کسی علاقے میں موجود ہوں, معلوم ہو, وہ بھوکا سوئے, میرا میدان کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم وہ جنت کی لذت نہیں پا سکتا. اس کا ایمان نہیں کامل ہو سکتا. نماز ہو جائے گی کامل مکمل, بھلے جتنی کچی ہوئے گی اتنی کامل و کمل ہوئے گی. جس طرح جتنا مضبوط ہویا وہ کامل و کمل ہے. جے کمزوری رہ گئی, پتہ ہویا, علم ہویا, اب خود کو مقدم کیا, اولاد کو مقدم کیا, اپنے خاندان کو مقدم کیا, ان کی ضروریات کا دھیان رکھا, خیال رکھا, اور یہ بھول گئے عالی شان مسجدیں بناؤ, ہم خود اس کے حق میں کروڑوں روپے لگا دو مسجدیں بنانے میں, مگر دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کی کہیں کسی بچے کی کوئی ضرورت تو نہیں, وہ مسجدیں مدارس جامعات بنانے سے مقدم ہے. وہ مفلوق الحال حضور کا نسب اگر آج موجود ہے, جو کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے بچوں کے قدموں کی خیرات کا صدقہ جنت ویسے ہی عطا فرمایا. سنگتیں نبھاتے ہو, میرا فلاں سے سنگت ہے, فلاں سے میرا یاران ہے, فلاں میرا بڑا محبوب تھا, وہ مقدم, اس کی اولاد مقدم. سونے مصطفیٰ نے بھی کوئی زیادہ کیا ہے, نہیں سمجھے؟ او میرے تائے چاچے بابے کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا, او ایک بڑی سی گیر ساتھے کو میری سفر دوستی ہو گئی, او میرا یار بن گیا, تو میں وہ ہونے تے نہیں لیا, تو میں وہ دی اولاد نال محبت کرنی ہے, میں وہ دے گھر راشن نہیں تنے دینا. وہ جڑا ایک بڑی لنگیا ہے تو آنے نال وہ پیارا ہو گیا ہے, تو جنہ پول سرات کو لنگانا ہے سننا بارے تینوں کوئی خیال نہیں. چلیا اللہ کے حبیب علیہ السلام, دیکھو رسول اللہ, اللہ اور اہل بیت, ان کی محبت لازم و ملزوم ہے. حضور نے فرمایا احب اللہ, اللہ سے محبت کرو, اللہ سے محبت کرو. کیوں کریں اللہ سے محبت؟
اس حدیث میں ایک وجہ بیان، ایک وجہ یہاں پہ بیان کر، فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، کیوں کرے؟ فرمایا لما یرزقکم بہ من نعمہ، اس لیے کہ وہ تمہاری ذات بات نہیں دیکھتا، رنگ نسل روپ قد کاٹ نہیں دیکھتا، وہ تمہاری وہ کامیابی کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری سینس علم فہم اور فراست کو نہیں دیکھتا، وہ علماء کو بھی، وہ بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئرز کو بھی، وہ بڑے سے بڑے لوگوں کو بھی اور چھوٹے سے چھوٹے لوگوں کو بھی، جاہلین کو بھی رزق دیتا ہے، کھلا دیتا ہے۔ فرمایا لما یرزقکم بہ من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اپنی نعمتیں تمہیں کھلاتا ہے، سیدھا کھائیے، ہاں لما یرزقکم بہ من نعمہ، میں لوگوں اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، وَأَحِبُّونِي، سرکار فرماتا ہے مجھ سے محبت کرو۔ ایک وجہ یہاں پہ بیان کر دی، یا رسول اللہ کس لیے محبت کرے؟ فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، محبت الہی کے لیے مجھ سے محبت کرو کہ میں اس کا محبوب ہوں، میں اس کا محبوب، محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے، محبوب پلس محبوب اکول محبوب، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، یار کا یار بھی یار ہوتا ہے۔ میں وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، لوگوں مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ آقا اللہ سے تو محبت کریں کہ وہ ہمیں کھلاتا ہے، آپ سے محبت کریں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کے بچوں سے کس وجہ سے محبت کریں؟ ایک وجہ یہاں بیان کریں، فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، فرمایا میرے بچوں سے پیار کرو میری محبت کی وجہ سے، مجھ سے محبت کرتے ہو کیوں کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، ان سے محبت کرو کیوں؟ یہ میرے محبوب ہے، یہ میرے محبوب ہے۔ اور ایک مقام پر حضور نے قسم اٹھا کے کہا والذی نفسی بیدہ، وہ رب ذوالجلال کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میں لوگوں لا یدخل قلب رجل الایمان، فرمایا کسی بھی بندے کے دل میں ایمان نہیں داخل ہو سکتا حتی یحبکم للہ ولرسولہ، یہاں تک کہ وہ تم میں سے جو شخص اللہ سے محبت نہ کرنے لگ جائے اور اس کے رسول سے نہ محبت کرنے لگ جائے، مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کے دربار میں حاضر ہوئے اور قریش والوں کی شکایت لگائی، شکایت یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب بنو عبد المطلب وہاں سے گزرنے لگتے ہیں تو قریش والے ہمیں دیکھ کر منہ ادھر پھیر لیتے ہیں، اپنی باتوں میں متوجہ ہو جاتے ہیں، شادی پرواہ کو نہیں کرتے ضلع میں یہاں چودھری کو دیکھتا ہے تو وہ چودراہٹ جوش میں آتا ہے، وہ اسے ملتا ہے باقی چلا جاتا ہے، سنگی کو دیکھتا ہے اس کو دیکھتا اور جی باجی خیر ہے، ان کو سلام کیا رفو چکر۔ یا رسول اللہ یہ قریش والے جب ہمیں دیکھتے ہیں بنو عبد المطلب کو تو یہ چہرہ پھیر لیتے ہیں، جب باتیں اونچی بات سے کر رہے ہوتے ہیں ہم قریب سے گزرتے ہیں تو ہولی ہولی باتیں کرنے لگتے ہیں، اور ہم جب چلے جاتے ہیں کہ پیچھوں گلا کر دیں، پیچھے نہ گل کریں۔ اللہ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ادنا بندے کے بارے میں فرمایا خبردار کوئی کسی کو تان نہ کرے اور کوئی کسی کی چغلی نہ کھائے، کوئی کسی کے پیچھے اور علم سے کوئی کسی کی باتیں نہ کرے، جو کرتا ہے اس کے لیے ویل ہے، جہنم کا دردناک، جہنم کا
سکتانے دو، جو ایک دوسرے کی کینہ رکھتے، جو ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے. اور اللہ کے بندو، عام بندے کے لیے یہ ویل ہے تو حضور کے بچوں کے لیے سادات کے پیچھے باتیں کرو گے تو کیسے بخشے جاؤ؟ حضور آقا کریم نے جب یہ سنا تو راوی کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جلال کے اندر آ گئے، جلال کے اندر رحمت للعالمین ہے. پتھر برسائے گئے، مارا گیا، لہو لہان کیا گیا، چادریں ڈالی گئی. مصطفیٰ علیہ رحمت غضب میں نہیں آئے. آج تے ایویں شکل لگ جائے نا نال، اب وہ شکل یہ نال لگ جائے تو بندہ دل ملا اٹھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے، وہ بکواس کرتا ہے کہ پیچھے سارے نسب کو وہ بن کے رکھ دیتا ہے. انا ہو گیا، پاگل ہے، فلانی دیا. اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ پہ پتھراؤ کیا گیا، دعائے ضرر نہیں، لہو لہان کیا گیا، دعائے ضرر نہیں کی. حضور کا یہ دان مبارک آگے یہ گولنا تھوڑا سا وہ شہید ہو گیا. حضور کے دندان مبارک سے لہو بہنے لگا. حضور نے دعائے ضرر نہیں فرمائی، غضبناک نہیں ہوئے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ. غضبناک نہیں ہوئے. یہاں جب بیان کیا بات اولاد کی تھی، بات حضور کے نسب کی تھی، بات حضور کے گھر کی تھی، بات مصطفیٰ کے قبیلے کی تھی، بات مصطفیٰ کے خاندان کی تھی. فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم بندہ مومن جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک کہ مومن نہ ایمان نہ لے آئے. وَلَا يُؤْمِنُوا، اور کوئی مومن نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحِبُّوكُمْ. اے میرے اہل بیت، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تم سے پیار نہ کرے، وہ تمہیں محبوب نہ اپنا بنا. جب تک تم سے پیار نہ کرنے لگے اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتا. حضور نے ارشاد فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری مودت، ہمارے اہل بیت کی ہماری مودت کو لازم پکڑو. فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا. میں لوگوں، جس نے ہم اہل بیت سے محبت کی، محبت کرنے والا جب اللہ سے ملاقات کرے گا، اعمال میں کمی بھی رہ گئی، تقصیر بھی رہ گئی، خجالتیں ہوئی، ندامتیں ہوئی، شرمندگیاں اس کے نام اعمال ہوئی. میں ایسی کانڈ نہیں لگ کر دیتا، ایسی کانڈ نہیں لگ کر دیتا، ایسی بے پرواہی نہیں ہوتے اختیار کریں. ہم اہل بیت سے جو محبت رکھ کے دل میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے، فرمایا کہ ہم کیا کریں گے؟ وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا. ہماری شفاعت کے صدقے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھے مصطفیٰ کی جان ہے. لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کسی بندے کو اس کا کوئی عمل کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ ہم اہل بیت سے محبت. قبولیت صلاۃ کی کنجی ہے صدا سے محبت. نماز، روزہ، حج، زکات، جو عمل ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، مصطفیٰ نے دو قسم کھا کے کہا نہیں عمل کوئی قبول ہو سکتا جب تک کہ مجھ مصطفیٰ کے بچوں سے محبت. آج ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی محبت اس طریق پر کی جائے کہ مصطفیٰ کی محبت سکھائی جائے، اہل بیت کی محبت سکھائی جائے، قرآن کی محبت سکھائی جائے، اللہ کی محبت سکھائی جائے، تاکہ ہمارا اور ان کا دنیا کے اندر اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے. اللہ نے اپنا محبوب اور مقرب بندہ بننا.